اس لیے ہم اصرار کرتے ہیں کہ خلافت راشدہ سے رہنمائی ملتی ہے، اور خلافت راشدہ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام عملاً جب زمین پر نافذ اور جاری کیا جائے گا تو وہ کیا چیز ہوگی۔ 6 مثالیں ہو گئیں، ہم 7ویں مثال آپ کے سامنے رکھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ رات کو اٹھتے تھے، ظاہر ہے تہجد لوگ پڑھتے ہی تھے، اور اپنے نوکروں کے لیے پانی کنووں سے نکال کے ان کے غسل اور ان کے وضو کے لیے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ ڈول بھر کے رکھتے تھے۔ بہت لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ بلال کیا کریں، آپ ہم جاگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا یاد رکھو غلامی کا حق دن کا ہے، رات کا نہیں۔ رات تمہارا اپنا پرائیویٹ ٹائم ہے، تم جو چاہو سو کرو، جس طرح چاہو اپنی نیند پوری کرو۔ میں اسے درست ہی نہیں سمجھتا کہ غلام سے رات کو کام لیا جائے۔ یہ قانون بنا، اور قانون بناتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کیا، اور 3 یہ کام بہت ہی شاندار کیے۔ یہ جو اسلام میں غلامی کے وہ جپتے رہتے ہیں نا ملحد، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ غلاموں کا مرتبہ کیا تھا، کہ امیر المومنین ہیں، اس کے باوجود غلاموں کے لیے پانی بھر کے رکھ رہے ہیں کہ رات تم نہیں کام کرو گے، رات کو ہم کام کریں۔ دوسرا قانون نافذ کیا اور فرمایا عورتیں دن کو کام کر کے، محنت مزدوری کر کے، وہ اپنے آقا کو کما کر لا کر دیتی ہیں۔ میری مملکت میں تمام وہ عورتیں جو کوئی ہنر نہیں جانتی، مثلاً سلائی نہیں جانتی، مثلاً وہ کھانا پکانا نہیں جانتی، مثلاً انہیں کسی بھی ہنر کی، فن کی تربیت نہیں ہے، اور تمام وہ بچے جو چھوٹے ہیں اور وہ کوئی چیز نہیں جانتے، ابھی آہستہ آہستہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ فرمایا ان دونوں کی کمائیاں بالکل جائز نہیں ہیں، حکومت کوئی ٹیکس نہیں لگاتی، کچھ وصول نہیں کرے گی جب تک کہ وہ خاتون کوئی ہنر نہ سیکھ جائیں اور بچہ کوئی ہنر نہ سیکھ جائے، ہم نے ان سے کچھ نہیں لینا۔ میٹنگ ہوئی اور بڑے بڑے گورنر ان کے مقرر کردہ آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ لوگوں کو نہیں چھیڑا تھا۔ یہ تو پھر بعد میں بھی رہا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی یہی فرمایا۔ انہوں نے کہا البار الراشد، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ بہت نیک آدمی تھے، صحیح سوچنے اور رائے دینے والے تھے، میں نے ان کے لگائے ہوئے آدمیوں کو آج تک نہیں بدلا۔ عثمان رضی اللہ عنہ بھی یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے میں بالکل ان لوگوں کو نہیں بدلوں گا جن پہ اعتبار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ ایک تبدیلی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کی ہے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہٹایا ہے، پھر ہوا جو ہوا۔ یہ دوسری چیز تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمائی، اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ فرمایا اس قانون کی پابندی کرنا ہے، اسے میں نافذ العمل کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھو اگر تم عورتوں سے پیسے لوگے تو معاشرے میں بدکاری عام ہو جائے گی، اور اگر بچوں سے پیسے لوگے تو پھر گھروں میں چوریاں ہونے لگیں گی۔ کہاں دماغ پہنچا ہے؟ جانتے تھے حکومت کیسے کرنی ہے۔ یہ قانون بنا کہ بچے اور عورتیں وہ کسی بھی طرح، دوسرا قانون، تیسرا قانون، امامت کے نظام میں اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ آدمی غیر سید ہے، غیر سید ہونے کی وجہ سے وہ ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر نہیں آ سکتا، اور شورا کے نظام میں
پتہ چل جائے کہ اپنے نسب کے اعتبار سے اپنے باپ کا بھی بیٹا نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ ملک کے سب سے بڑے عہدے پر صدر، وزیر اعظم، کوئی حرج نہیں ہے اسے بنانے میں، اس لیے کہ اس کا کوئی گناہ تھوڑا ہی ہے۔ خدشہ صرف اتنا سا رہ جاتا ہے کہ چونکہ اس کا باپ مجہول ہے، پتہ نہیں ہے کون ہے، تو اس کی تربیت میں کچھ کمی آئی ہوگی، لیکن ثابت کر دے تجربہ، اس کی تعلیم، کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، باپ ہونا نہ ہونا دونوں صورتوں میں اتنا ہی پڑھتا اور اتنا ہی اچھا ہے، تو اس کے لیے حتیٰ کہ وہ غلام ہو، اس کے لیے ہمارے اہل سنہ کے ہاں وہ ملک کے کسی بھی بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو سکتا ہے، اس کے نسب سے لینا کیا ہے؟ تربیت ہی مقصود ہے نا۔ اور اگر تربیت نسب کے ثبوت کے بغیر بھی ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے۔ ربضہ جو گاؤں تھا، گاؤں تو نہیں تھا، بڑا قصبہ تھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہاں ایک سیاہ حبشی جمعہ پڑھاتا تھا، نمازیں پڑھاتا تھا، اور اس غلام سیاہ حبشی کے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز پڑھتے تھے، جمعہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ یہ خلافت راشدہ نے سکھایا کہ انسانوں کی باہمی مساوات کیسے ہوتی ہے۔ کوئی آدمی بھی اپنی نسب کی وجہ سے کسی غیر معمولی رعایت کا مستحق نہیں ہوتا۔ ہمارے نزدیک یہ اصول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اصول کو طے فرما گئے تھے کہ من بطا بہ نسب لم یسرع، من بطا بہ عمل لم یسرع بہ نسب، لوگو جس کا عمل اسے پیچھے لے جائے اس کا نسب آگے نہیں لا سکتا۔ ہم کسی شخص کی بھی عزت، احترام، اس کا علم، اس کا معاہدہ، اس کے ساتھ تعلق ان بنیادوں پہ کریں گے۔ نسب پھر دیکھا جائے گا کیا چیز ہے۔ اگر کسی آدمی کا علم نہیں ہے، حکومت کے قابل نہیں ہے، تو یہ تھوڑی ہے کہ نسب کی بنا پر اسے عہدے دے دے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ تینوں قوانین کہ غلاموں سے رات کو کام نہ لیا جائے، اور بچوں اور عورتوں سے پیسے نہ لیے جائیں، اور بغیر اس تمیز کے کہ غلام ہے یا آزاد ہے، اس کا نسب کس سے ثابت ہے اور کس سے نہیں ہے، وہ اگر اہل ہے تو ہم اس کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، اور ہم اس انسان کے ساتھ اپنا تعلق بنا کر رکھیں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔